دیکھ لیں ताकत है ये. اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی. اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی. انڈیا پاکستان کی جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا جیلمی کہہ رہا ہے کہ غوث وقت تو امریکہ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور جنگ رک گئی. یہ تو غوث وقت ہے. مرزا جی اب آپ کا غوث وقت کدھر گیا؟ ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں آپ کا غوث وقت کدھر گیا؟ فیل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل کیا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اس نے اللہ کے ولیوں سے اعلان جنگ کی ہوئی ہے. اللہ اس کو ایسے ذلیل کر رہا ہے، اپنے چیلوں کے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں. قسم کھادی ہے اس بندے نے کہ انہیں ہر اتوار ایک نویں تو نویں کھچ مارنی ہوندی ہے. یقین کر جو کہ مینوں جس بندے نے اپنی لائف دے وچ سب تو زیادہ ڈسپوائنٹڈ کیتا نا، وہ ہے بندہ. میری درخواست انجینئر صاحب تہاڈے اگے کہ جڑا تسی یہ سیشن رکھیا نا 8 دن تو بعد، اینو 15 دن تو بعد کر لو، تاکہ چلو تھوڑیاں جیاں کھچاں گھٹ ہون نا، کیڑی کھچ نو بندہ ڈیفینڈ کرے. سارا دن بہ کے سرکار اس بندے نے سانو سناونا یزید دے قصے، بنو امیہ دے قصے، ظالم حکمران، تے جدوں او ٹائم ہونا پھر کہنا ٹھیک ہے، اودے اگے لمے پے جاؤ. اگر یہ سیاسی معاملات چوکے دیکھ لو، وہ بھی یہ کوشش ہے، سرکار اسٹیبلشمنٹ دے اگے لمے پیندا ہے. انہاں دے جو بھی ظلم و ستم ہے، مینڈیٹ چوری ہے، آئین دی پامالی ہے، ہر چیز نو یہ بندہ ڈیفینڈ کردا ہے، انہاں نو ٹھیک ثابت کردا ہے. ہن سرکار ایران تے اسرائیل دے معاملے دے وچ بھی اس بندے نے منافقت شروع کر دتی ہے. مطلب ایران کی کردا اس تو ود 2 4 5 واری انہاں اٹیک کیتے، اسماعیل ہنیہ نو ماریا، انہاں دے چیف نو ماریا، ہور بھی بہت سارے بندے. ایران نے صبر کیتا نا، لیکن جدوں او گھر واڑ آیا، انہیں جنگ تے نافذ کر دیتی تے پھر کی کردے؟ اودے اگے لمے پے جاندے. یہ تو قرآن بھی کہندا تے جنگ تو اوائڈ کرو، لیکن اگر دشمن تہاڈے تے جنگ مسلط کر دے تے پھر انہاں دیاں گردناں توڑو تاکہ انہاں نوں پتہ لگے. تسی کیڑی تعلیم نوں سرکار فالو کر دے جے؟ میں کہنا اس طرح دی منافقت یار اس بندے دی. یہ بندے کو جدوں سن لو، یہ تانوں سرکار ظالم حکمراناں دے قصے سنائے گا تے جدوں ٹائم آئے گا زندہ ظالم حکمراناں دے سامنے پھر لمے پے جائے گا. اسی ایران دے نال کھڑے ہیں. یہ بندہ، اس بندے نے قسم کھادی ہے کہ انہیں ہر چیز نو برابر کرنا ہے. اس سیاست چ بھی اداں ہی کردا ہے. 2 سرکار غلطیاں عمران خان دیاں لے آئے گا، 2 نواز شریف دیاں لے آئے گا، بعد چ سارے برابر کر دے گا. ہن جنگ دے معاملے دے وچ بھی یہ بندہ یہ کوشش کردا پیا. ایران بالکل حق دے اوتے ہے، انہیں اپنے آپ نو جنگ تو بڑا ایوائڈ کیتا، لیکن اینڈ جدوں جنگ تے نافذ کر دیتی ہے، ہن دوسرا کوئی راستہ نہیں سوائے لڑن تو. ایویں لمے پے کے ڈیلاں نہیں ہونیاں. دنیا دے وچ جینا بھی پیندا ہے، جینے دے بھی کوئی اصول ہوندے نے. انجینئر صاحب اللہ دی ذات تانوں ہدایت دے. شاید تسی کتے غلط راستے تے چل پڑے ہو، لیکن تہاڈیاں غلط گلاں نوں اسی ڈیفینڈ کوئی نہیں جے کرنا. سیدھی جی گل جی اسی اسٹیبلشمنٹ نوں بھی ٹنگنے ہیں نا، تے پھر تسی تے شاہی کوئی نہیں سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کریم اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کے چیلوں ہی کے ذریعے ذلیل کر رہا ہے. اسرائیل اور ایران کی جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے. یہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. بھائی تیرا کدھر گیا امریکہ؟ غوث وقت کدھر گیا؟ اور جناب اسرائیل نے ایران کی کمر توڑ دی. یعنی جنگ کے موقع پر حملے ہوتے ہیں، کیا کمر توڑ دی؟ یعنی مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش، کمر توڑ دی. ان کے بعد یہ آئرن ڈوم ہے. کہاں گئے تھے آئرن ڈوم؟ حیفا پر کتنے میزائل گرے اور کتنے وہ مارے گئے، کتنی بلڈنگیں تباہ و برباد ہوئی. ان کے پاکستان اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے بعد جناب آئرن ڈوم ہے. اب دیکھیں کس طرح ایران کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے سامنے گھٹنے اس کو ٹیک دینے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی. اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا، وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے، سیدھی سی بات ہے. اور پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا، وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے. اس وقت جو پریزنٹ سچویشن چل رہی ہے، اس میں ایران کو امریکہ کی بات مان لینی چاہیے اور ڈیل کر لینی چاہیے. اس وقت امریکہ کی بات مان لینی چاہیے، ڈیل کرنی چاہیے. بھائی وہ پہلے ہی ڈیل پر راضی تھا، لیکن انہوں نے حملہ کر دیا، ڈیل کو خراب کیا. امریکہ کی بات مان کے بندہ بالکل نہتا ہو جائے. قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اپنے اندر طاقت رکھو، اپنے پاس اسلحہ رکھو. تو اسلحہ رکھنا ہر مسلمان کا حق ہے اور ہر ملک کا حق ہے. اسرائیل ایٹمی طاقت ہے، امریکہ ایٹمی طاقت ہے، تو کیا ایران ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ان کی بہانے ہیں. پاکستان صرف ایک ملک اسلامی جو ایٹمی طاقت ہے، تو ہر مسلمان ملک کو ایٹمی طاقت بننا چاہیے، تبھی یہ ظلم رکے گا. اگر سعودی ایٹمی طاقت ہوتا، اس کے ساتھ شام ایٹمی طاقت ہوتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ یمن ایٹمی طاقت ہوتا، تو کبھی بھی اسرائیل اس طرح فلسطینیوں پر ظلم نہ کرتا. یہ ظلم کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم تو ایران کے ساتھ ہیں. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. تو تمہارا غوث وقت کدھر گیا؟ اس نے تو دھمکی دی ہے تہران والوں کو، سارے تہران والے نکل جائیں اور میں نے ایسا ایسا کرنا ہے. تو ایران نے تو بات نہیں مانی، وہ تو فیل ہو گیا تمہارا جو ہے غوث وقت. اس کے دل میں صرف بغض ہے. اور جب یہ بات ہوگی نا مسلمانوں کی اور کافروں کی، یہ کافروں کے ساتھ ہو جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہے گا.
क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया जो मुसलमानों का रास्ता इख्तियार न करे उसे हम जहन्नम तक पहुँचाएँगे। ये जहन्नम से जहन्नम तक पहुँचा है। इसके ही चेले, इसके ही शागिर्द इसको जलील और रुस्वा कर रहे हैं। ऐसे जलील और रुस्वा होने वाले शख्स से आप बचें। आपको पता होना चाहिए कि सारी ज़िंदगी जो हुसैनियत का दर्स देता रहा, अब वो क्या दर्स दे रहा है? ना आप सुलह कर लें, घुटने टेक लें, आप माफ़ी मांग लें, ये दर्स है इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कमीना आदमी है। इस कमीने के हमने 344 झूठ पकड़े हैं, इतना झूठा आदमी है। ऐसे झूठों से बचें।